احباب گرامی، آج ہم جس موضوع پر گفتگو شروع کر رہے ہیں وہ موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہم انسانی جو ترقی ہے مرحلہ وار، آغاز سے اب تک اور اس کے بعد آنے والے وقت میں، اس ترقی کے ضمن میں ہم اس بات کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ انسان جس کی ترقی کا سفر ایگریکلچر انجینئرنگ سے شروع ہوا تھا، ایگریکلچر انجینئرنگ سے، اور آج وہ مختلف انجینئرنگ، سول انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ، الیکٹریکل انجینئرنگ کے مدارج سے گزر کر اس وقت وہ جس جینیٹک انجینئرنگ تک پہنچ چکا ہے، اس ترقی کے ساتھ ساتھ انسان نے اپنے لیے کیا کیا مشکلات پیدا کر لی ہیں، اور یہ ترقی اگر ایک طرف انسان کے لیے نفع بخش ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو مسائل ہیں وہ انسانیت کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، اور اس سارے ٹیوٹوریل کے نتیجے میں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، الٹیمیٹلی انسان کس طرف جا رہا ہے۔ یہ جو آج لوگ اس وبا کے نتیجے میں چھوٹے چھوٹے نتیجے نکال کے ہر روز نئی فنتنیاں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، بے سر و پا قسم کی، ان سے آپ کو بچاتے ہوئے میں آپ کو ایک پراپر سٹڈی دوں گا، جس انالیسس کے نتیجے میں آپ نے اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے مستقبل کا تعین کرنا ہوگا کہ ہمیں کس طرف جانا ہے، ہماری بہتری کس میں، ہماری سوچ کا زاویہ نگاہ کیا ہونا چاہیے۔ استاد محترم، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا وَالْأَرْضَ، کہ اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں رکھا اور جو کچھ اللہ نے زمینوں میں رکھا، اے انسان اللہ نے تیرے لیے وہ سب کچھ باعث تسخیر بنا دیا ہے۔ یعنی انسان کو اللہ نے وہ عقل عطا کی، وہ شعور اور وہ علم عطا کیا ہے کہ انسان اس کائنات ارضی اور سماوی میں رکھی ہوئی ہر چیز کو تسخیر کر سکتا ہے، اس کی حقیقت کو جان سکتا ہے۔ یعنی انسانی عقل کے احاطے میں زمین اور آسمان کی ہر چیز آ سکتی ہے، یہ قرآن مجید نے ہمیں بتا دیا۔ آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنیادی طور پر جس مقصد کے لیے پیدا کیا، قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جن و انس کو پیدا کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، اور بندگی کا تعلق صرف مصلی سے نہیں ہوتا، مصلی بھی اس میں شامل ہے، تسبیح بھی اس میں شامل ہے، لیکن صرف بندگی یہاں تک محدود نہیں۔ بندگی ایک ایسا وسیع تصور زندگی ہے کہ جس تصور کو اپنانے سے انسان کی زندگی کا ہر عمل، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، سونا، جاگنا، کچھ کرنا، کچھ نہ کرنا، ساری چیزیں عبادت بن سکتی ہیں۔ اور کیسے؟ کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی احکامات اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو اڈاپٹ کر لے، اللہ کے حکم اور رسول کریم کا طریقہ، جو بندہ ان دو چیزوں کو یکجا کر کے اپنی زندگی میں نافذ کر لے، اس کی زندگی کا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے نا، تھوک پھینکنا انسان کا ایک کبیسہ فعل لگتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص تھوک بھی امام الانبیاء علیہ السلام کے طریقے کے مطابق پھینک دے تو پھینکی تھوک ہے لیکن بن عبادت جائے گی۔ یہ عبادت کا جامع تصور۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس جامعیت کی طرف بڑھنے کے لیے انسان کو عقل عطا فرمائی، شعور عطا فرمایا، اور اس کو علم عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم الاشیاء سے نوازا۔ یہ پہلا علم جو دھرتی پہ اترا، علم الاشیاء، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام ہے۔ آپ کہتے ہیں میں روٹی کھاتا ہوں، تو آپ کو کیا پتہ چلا روٹی روٹی ہے، پانی پانی ہے؟ کسی نے بتایا تو پتہ چلا نا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سریانی یا عبرانی جو بھی زبان تھی، انہوں نے اس زبان کے اندر کائنات کی ہر شے کے لیے جو بنیادی ٹرمینالوجی، اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں ہر چیز کو پہچاننے کے لیے، ان اصطلاحات کا علم، اشیاء کے ناموں کا علم حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا کو بتایا۔ انسانی تہذیب کو، ثقافت کا آغاز اس علم الاشیاء کے علم سے ہوتا ہے، اور یہی وہ علم ہے جس کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو
ملائکہ پر فضیلت ملی۔ آپ دیکھیے آدم علیہ السلام نے علم الاشیاء کے ذریعے انسان کو چیزوں کے ساتھ روشناس کروایا، بھئی ان کا تعارف کیا، انٹروڈکشن کیا ہے۔ پھر زمانہ گزرا اور کئی چیزیں بیچ میں آئیں، چلتے چلتے پھر حضرت ادریس علیہ السلام دنیا میں آئے، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا کو علم القلم عطا فرمایا، یعنی قلم سے لکھنے کا جو پریکٹیکل تصور ہے یہ سب سے پہلے اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا کو بتایا۔ وہ کہ خطاطی کے فنون بہت بعد میں آئے، لیکن انہوں نے بہر صورت جس انداز میں بھی قلم سے لکھ کر کسی چیز کو محفوظ کرنے کا علم حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا کو سکھایا۔ تو یوں پہلے چیزوں کو جاننا وہ پتہ چلا، پھر اس کو لکھ کے محفوظ کرنے کا علم بھی پتہ چل گیا۔ لیکن انسان کی دنیا میں استقرار کے لیے، اس دنیا میں بقا کے لیے سب سے پہلے جس ٹیکنالوجی کو انسان نے اڈاپٹ کیا، اس ٹیکنالوجی اور اس انجینئرنگ کو ایگریکلچر انجینئرنگ کہتے ہیں، زراعت، شعبہ زراعت۔ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھی ہیں، انسان کی ساری ضرورتیں زمین میں رکھی، مٹی میں رکھی، اور بندے کو بنایا بھی کس سے؟ مٹی سے بنایا۔ فرمایا خلق الارض فی یومین، ہم نے اس زمین کو پورے 2 ایام میں بنایا، وہ ایام اللہ کے نالج میں۔ وبارک فیہا 4 ایام، 2 دنوں میں بنایا، پھر 4 دن لگائے اس میں برکت رکھتے ہوئے، پھر اس میں 4 دن مزید لگائے، اس میں انسانوں کے لیے برکات رکھی۔ وبارک فیہا 4 ایام، اب وہ برکت اللہ نے کتنی رکھی؟ اللہ تو کن کے سب کچھ ہو جاتا ہے، اور جس پہ 4 ایام لگے، تصور کیجئے وہ کتنی بڑی برکت ہوگی، کتنی بڑی نعمتیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں ہر چیز کا تناسب، پروپورشن سیٹ کیا جو انسانی ضرورت کے عین مطابق تھا۔ آپ دیکھیے اسی زمین سے اناج نکلتا ہے، سبزی، فروٹ، اناج، پھل، یہ ساری چیزیں زمین سے اگتی ہیں، انسان کی غذا کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اسی زمین سے وہ پودا نکلتا ہے کپاس وغیرہ کا، جس سے یہ کپڑے پہننے کے لیے لباس بنتے ہیں۔ اسی زمین سے وہ اشجار نکلتے ہیں جن کو کاٹ کے انسان نے مکان بنائے، شیلٹر بنایا۔ اسی زمین سے وہ معدنیات اور نمکیات نکلتے ہیں جو انسان کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اس کے جسم کے اندر وائٹامنز وغیرہ، منرلز وغیرہ کی ضروریات۔ تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر وہ برکات رکھی ہیں جو انسان کے وجود کی ہر ضرورت کو پورا کرتی ہیں۔ اب انسان نے لہٰذا اپنی ضرورت جہاں سے پوری ہونی تھی اس پہ فوکس کیا، اور اس انڈسٹری کو اور اس انجینئرنگ کو انسان نے ترقی دی۔ اور پھر ایک ایسا وقت آیا، قوم سبا کا وقت، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ ان کے دور میں ایگریکلچر انجینئرنگ اپنے پورے عروج پر اور معراج پر جا پہنچی۔ ایگریکلچر کے اندر جو ریفارمز قوم سبا نے لائیں وہ بہت باکمال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ سبا میں اس کا ذکر کیا ہے، ان کے باغات کا ذکر اللہ پاک نے کیا کہ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ، ان کے جو مساکن تھے، ان کی جو بستیاں تھیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے اندر بھی میں نے بڑی نشانیاں رکھیں۔ آیاتن جنتان عن یمین و شمال، دائیں سے بائیں تحد نظر تک ان کی بستیاں، ان کی خوبصورتیاں، ان کے باغات، بڑی رعنائی اللہ نے ان کو عطا فرمائی، کیونکہ انہوں نے اس ایگریکلچر پہ ورک کیا۔ اور ان کے باغات اس حد تک، اور ان باغات کے اندر ان کی بستیوں کی خوبصورتیاں اس حد تک تھیں کہ جس کا انسان آج کے دور میں شاید تصور نہیں کر سکتا کہ وہ قدیم انسان اتنا ترقی کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شرط اس قوم کے آگے رکھی کہ کلوا من رزق ربکم، یہ اللہ کا دیا ہوا رزق سے کھاؤ، لیکن واشکروا لہ، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنا، ناشکری نہ کرنا۔ اور بلدۃ طیبہ، اللہ نے کہا تمہارے شہر میں نے پاکیزہ بنا دیے ہیں، انہیں میں نے پاکیزگی عطا فرما دی ہے۔ وَرَبٌّ غفور، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے تم پر۔
یعنی اللہ نے یہ انہیں ایک چارٹر دے دیا رہنے کا، سلیقہ بتا دیا، شکر ادا کرتے رہنا، اللہ کی حضور جھکتے رہنا، اور شہروں میں امن اور پاکیزگی کا ماحول قائم رکھنا، ناپاکی کی طرف نہ جانا۔ یہ ایک چارٹر دے دیا اللہ پاک نے اس قوم کو۔ مگر انسان کا جب پیٹ لوگوں بھرتا ہے تو بھرے ہوئے پیٹ سے انسان پھر بہت کچھ بھول جاتا ہے۔ وہ قوم بھی جب کھا کھا کے وہ پھل، وہ خوبصورت باغات کی نعمتیں، اس کے اندر بھی رعونت آ گئی، تکبر آ گیا، خود پسندی آ گئی، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے۔ قرآن مجید نے سورہ سبا آیت نمبر 19 میں بتایا ہے کہ ربنا باعد بین اسفارنا، اللہ جدھر جاتے ہیں باغ، بستی، شہر، اللہ ہماری ان بستیوں میں ہمارے سفروں کو دراز کر اور ہمارے درمیان فاصلے ڈال دے۔ ربنا باعد بین اسفارنا، درمیان میں دور دراز، یعنی دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں یا اللہ بیچ میں جنگل دے، بیابانے دے، ویرانے دے، وہ ویرانے مانگ رہے ہیں جی۔ ناشکری ہو گئی نا، اللہ نے نعمتوں کے اندر رکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں، ذرا نعمتوں سے باہر نکل کے بھی کم حالات دیکھیں۔ جب وہ ناشکری کی اس انتہا پر پہنچے کہ دوریاں مانگنے لگے، قربتیں چھوڑ کر، تو اتنے بڑے بڑے باغات کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جن باغوں میں اگر کوئی شخص سر پہ ٹوکرا رکھ کے چلتا اور باغ سے پھل نہ توڑتا، وہ باغ کے دوسرے کنارے پہ بعد میں پہنچتا تھا، ٹوکرا پھلوں سے خود بھر جاتا تھا، یعنی جو آٹومیٹکلی ہوا سے گرتے ہیں پھل، یہ عالم تھا۔ مگر ناشکری ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ایگریکلچر جو پورے عروج پر تھی، اور اللہ نے ان کی کھیتیوں کے نیچے جو پانی بالکل اتنا قریب رکھا تھا کہ جس پانی کی برکات سے وہ کھیتیاں لہلہاتی تھیں، اللہ تعالیٰ زیر زمین اس پانی کو نیچے لے گیا۔ پانی نیچے گیا، اب جب پانی جڑوں کو نہیں ملا، باغوں کو نہیں ملا، باغ خشک ہو گئے۔ لیکن میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیے، یہ تو اللہ کی، جب کوئی قوم اللہ سے منہ موڑتی ہے تو وہاں پھر قدرت کوئی نہ کوئی ایسا ضرور اظہار کرتی ہے اپنے ہونے کا کہ انسان کو پتہ چلے کہ وہ بڑی ذات موجود ہے۔ لیکن ایگریکلچر نے ترقی کی۔ پھر دیکھیے، پھر ایک ایسی ترقی بھی قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں بتائی گئی ایگریکلچر میں جو اور حیران کن ہے۔ بابل اور نینوا کے باغات، یہ زمین پر نہیں تھے، یہ باغات یہ ہوا میں معلق باغات تھے۔ ہوا میں جی پودے لگے ہوئے ہیں، پھل دے رہے ہیں، پھول دے رہے ہیں۔ ہینگنگ گارڈنز آف بابل اینڈ نینوا۔ آج کی انسان نے اس ایگریکلچر پہ پھر ورک شروع کیا ہوا ہے، رشیا نے اور دیگر ممالک نے، انہوں نے اوپر جا کر اوپر باغات بنا رہے ہیں، وہ ان کی کئی ویڈیوز بھی آ چکی ہیں اس پر۔ لیکن آج کا انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا کمال ہے، یہ نینوا اور بابل کے باغات تاریخ میں، ان کی کتابوں میں تفصیلات موجود ہیں۔ صدیوں پہلے انسان نے ایگریکلچر میں یہ ترقی کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ انسان دیکھیے ایگریکلچر میں پڑا تو اس کو یہاں تک لے گیا عروج دیتے ہوئے۔ اب جب انسان ایگریکلچر کی اس دوراہے پر پہنچا تو انسان نے ساتھ ساتھ ایک اور انجینئرنگ کو ڈیولپ کیا، اور اس کو کہتے ہیں سول انجینئرنگ۔ کون سی انجینئرنگ؟ سول انجینئرنگ۔ سول انجینئرنگ میں انسان نے ترقی شروع کی، گھر بنانے شروع کیے، رہنے کے لیے بہتر سے بہتر عمارتیں بننا شروع ہوئیں۔ پہلے انسان صرف غاروں میں کوئی سوراخ کر کے گزارا کر لیتا تھا، پھر غار سے نکلا اس نے کوئی جھونپڑا بنایا، کوئی ہٹ بنایا، پھر جھونپڑا پہلا جو بنایا ہوگا اس میں حسن نہیں ہوگا، پھر اس کو حسن دیا۔ پھر یہ ٹیکنالوجی بھی آہستہ آہستہ ترقی کرتی چلی گئی، ہر دور میں انسان اس کو بہتر کرتا گیا۔ اور سول انجینئرنگ مصر کی تہذیب میں اس زمانے میں اس عروج تک پہنچی کہ آج بھی انسان جب اہرام مصر کا جائزہ لیتا ہے تو انسانی عقل عاجز آ جاتی ہے۔ اس دور میں بظاہر تو یہ مشینری ہم کہتے ہیں نہیں ہوگی، لیکن انسانی عقل، انسانی فن سول انجینئرنگ کا اتنے کمال پہ پہنچا کہ انہوں نے اہرام مصر کی عمارتیں ایسی بنائیں کہ اس میں کئی ٹن کے پتھر
پتہ نہیں کیسے کاٹے گئے، کیسے تراشے گئے، اور پھر اٹھا کے اس عمارت میں لگائے گئے۔ نہ کرین کا تصور تھا، نہ ہیوی مشینری کا تصور تھا، مگر انسان نے کیا زمین کی، میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں لگتا ہے کشش ثقل ختم کر دی ہوگی، کیونکہ وزن کشش ثقل کی وجہ سے، گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب آپ گریویٹیشنل فورس ختم کر دیں تو وزن ختم ہو جائے گا، پھر چیز کو بس انگلی لگائیں تہرا کے لے جائیں۔ کوئی فن تو انہوں نے استعمال کیا ہوگا۔ اچھا، پھر ان کی کٹائی کرنے کے بعد جب ان کو جوڑا گیا، آج بھی اگر احرام مصر کا وزٹ کیا جائے تو آپ حیران ہو جائیں گے، ان میں آپ کو جوڑ نظر نہیں آئے گا، اس دور کا لگا ہوا جوڑ آج بھی، حتیٰ کہ انہوں نے بعد ازاں ان کے دروازے بھی بند کر دیے، اور بڑا زمانہ تک وہ عمارتیں بند رہیں۔ ان کے اندر انہوں نے انسانی وجود کو ممیفائی کیا، ہنوت کیا، لاشوں کو ہنوت، فرعین مصر کی لاشوں کو ممیفائی کر کے رکھ دیا۔ یہ تو کچھ عرصہ پہلے جاپانیوں نے اجازت لی مصریوں سے کہ بھئی ہمیں یہ تو اس پہ ورک کرنے دیں کہ اس کے دروازے کدھر ہیں۔ تو جاپان کے لوگ اپنی ٹیکنالوجی لے کر پہنچے، اور انہوں نے الٹرا ساؤنڈ مشین جو وجود کے اندر دکھاتی ہے، اس سے جب اس کا جائزہ لینا شروع کیا تو انہیں الٹرا سونک ریز کے ذریعے یہ پتہ چلا کہ اس میں کئی جگہوں پر باریک باریک ایسے گیپس موجود ہیں ان پتھروں کے درمیان۔ انہوں نے ان کو ڈرلنگ کر کے ان کو ہٹایا تو دروازے نکل آئے۔ مگر اگلوں کی صنعت دیکھیے کیسی تھی، لیکن جب یہ انسان اندر داخل ہوا تو اور حیرت میں گم ہو گیا۔ آپ احرام مصر کے اندر داخل ہوں، عمارتیں یوں بنائی گی، کٹنگ پتھروں کی یوں کی گئی کہ اوپر جا کے پتھر یوں قریب آتے گئے اور تینوں کونے عمارت کے اوپر جا کے جڑ گئے۔ ہر عمارت کا کونا اوپر جڑا ہوا، تینوں کونے ٹرائنگولر شیپ کی وہ عمارتیں ہیں۔ اب جب اس کے ہال میں وہ کھڑے ہوئے نا انسان اندر جا کے، تو انہوں نے دیکھا بجلی تو اندر لگی ہوئی نہیں ہے، بلب لگے ہوئے نہیں ہیں، پنکھے لگے ہوئے نہیں ہیں، کوئی فٹنگ نہیں ہے۔ اور وہ جب ہال میں کھڑے ہوئے، وہ حیران کن طریقے سے وہ ان کی عقل متحیر ہوئی کہ بھائی باہر تو سورج ہے اور اندر پتھروں کی عمارت ہے، شیشہ نہیں لگا ہوا، مگر روشنی اندر بھی آ رہی ہے، کوئی وینٹیلیشن سسٹم نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک اور کمال اور عجوبہ سامنے اس سول انجینئرنگ کا یہ آیا اس دور میں کہ انہوں نے پتھروں کے درمیان سے کثافت بھی ختم کی۔ وہ جیسے گلاس اور شیشے سے روشنی اندر آتی ہے، احرام مصر میں لگے ہوئے پتھروں سے روشنی جن کے اندر آ رہی ہے، روشن ہے جی، نیچرل روشنی اندر موجود ہے، رات کو اندھیرا دن کو اجالا، بغیر بجلی کے۔ فن دیکھیے، اگلا فن دیکھیے کہ آپ دیکھیے وہاں بجلی نہیں ہے، اندر اے سی نہیں لگے ہوئے، اندر پنکھے نہیں لگے ہوئے، مگر عمارت بنانے والے کا، انجینئر کا فن دیکھیے، اس نے کتنے کمال کا اس کو تراشا کہ اندر میں ٹیکنالوجی ایسی یوز ہوئی کہ ہوا کا دباؤ آٹومیٹیکلی اس کے ایک کونے میں کم ہوتا ہے، ویکیوم کریٹ ہوتا ہے۔ اب جیسے ہمارے دیکھیں ہم سانس لیتے ہیں، جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو ہمارے پھیپھڑوں میں ویکیوم خلا کریٹ ہوتا ہے، اور باہر کی ہوا رش کرتی ہوئی ہمارے اندر جاتی ہے، انہیل کرتے ہیں ہم آکسیجن کو، پھر جب اندر پریشر بڑھتا ہے تو پھر باہر آتی ہے ہوا۔ تو یہ سسٹم انہوں نے اس عمارت کے اندر رکھا ہوا ہے کہ عمارت کے ایک کونے میں ویکیوم کریٹ ہوتا ہے خود بخود، اور جب ویکیوم ادھر کریٹ ہوتا ہے دوسرے کونے کی ہوا تیز ہو کے چل کے دوسرے کونے میں آتی ہے، ہوا ادھر آتی ہے ادھر ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے، یوں اندر پنکھے خود بخود چل رہے ہیں قدرتی طور پہ، نہ بجلی کی ضرورت نہ پنکھے کی ضرورت۔ دو کمال آ گئے جی اس انجینئرنگ کے، بغیر بجلی کے کھمبے تاریں لگائے میٹر لگائے۔ تیسرا کمال دیکھیے، جب وہ اندر ایک اس ہال کے اندر ایک روم جب انہوں نے کھولا تو اس روم میں گئے تو اندر انہوں نے دیکھا کہ ایک ڈبل بیڈ جیسا ایک تخت لگا ہوا ہے جس کے اوپر سونے کا کام کیا ہوا ہے اور بڑا خوبصورت کام ہوا ہے، لیکن جو شخص پہلی دفعہ اندر داخل ہوا وہ چیخ مار کے گر پڑا۔ کیوں؟ اس تخت پہ ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، اور جو اس کا ہاتھ اس طرح سے جیسے وہ حکم دے رہا ہے، اور اس بادشاہ کو اندر دیکھ کر، اس کے ہنوت کو دیکھ کر اور ایسے حکم کے انداز میں، بندہ تو سوچا تھا اندر پرانی بلڈنگ باندھے اندر کون ہوگا، اس کی تو چیخیں نکل گئیں بھئی یہ کیا؟
آپ کمال دیکھیے، بندہ مر گیا بادشاہ، اب وہ شاید اس تخت میں بیٹھا ہوا اس حالت میں مرا، یہ کیا ہوا واللہ عالم، انہوں نے اس کو اسی حالت میں حنوط کیا، اور آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد اس کی ممی اسی حالت میں یوں موجود ہے، اور آج بھی کوئی بندہ اندر انون داخل ہو وہ چیخ مار کے گر پڑتا ہے کہ یہ کیا، ان کی سول انجینئرنگ کا کمال دیکھیے۔ اور پھر اس دور میں انہوں نے ایسا ان لاشوں کو حنوط کیا کہ ہزاروں سال کے بعد بھی وہ اپنی اصلی حیت میں موجود ہیں۔ تو بتا یہ رہا ہوں کہ انسان نے ایگریکلچر انجینئرنگ کے بعد سول انجینئرنگ میں اتنی ترقی کی، اور یہ ہر دور میں پھر یہ ترقی بڑھتی رہی۔ آج بھی وادی سندھ میں جائیں، موکلی کا قبرستان ہے سندھ میں، دور دراز، اس کے قریب ایک شاہی مسجد ہے، بادشاہی مسجد، آپ اس بادشاہی مسجد میں جائیں حیران ہو جائیں گے۔ بہت اس کا یہ مطلب ممبر ہے نا، مسجد کا محراب ہے، اور بہت دور اس کا صدر دروازہ ہے، داخلی دروازہ، لیکن عمارت بنانے والے بندے نے ایسا کمال کیا، پتہ نہیں کب وہ مسجد بنی، کہ آپ ممبر پر بیٹھے ہیں، سپیکر نہیں تھے، آپ بھی وہاں سپیکر کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس لاؤڈ سپیکر کے بغیر ممبر پہ بیٹھ کے آرام سے ایسے گفتگو کریں، اور بندہ مین صدر دروازے پہ کھڑا ہو، آپ گفتگو کے بعد اس سے ساری گفتگو سن لیں، اس کو ساری آواز جتنی یہاں نکل رہی اتنی وہاں جا رہی ہے، کوئی وائر نہیں، کوئی ٹیکنالوجی نہیں بظاہر۔ تو ان دیواروں پہ غور کیا گیا تو دیواریں ایسی بنائیں کہ آواز دیواروں کے ساتھ چل کے وہاں پر جاتی ہے، یہ کمال۔ پھر اسی مسجد کی دیواریں بڑی اونچی ہیں، کبھی وزٹ کیجیے گا، کمال چیزیں دیکھنے والی۔ اس کی نا دیواروں پہ لکھائی ہوئی ہے، نیچے سے اوپر تک لکھائی ہوئی ہے، لیکن لکھائی کا کمال یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی لکھائی ہو بہت اونچی عمارت پہ تو ہمیشہ نیچے چیز آپ کو سامنے بڑی نظر آئے گی، جو اوپر جائے گی چھوٹی نظر آئے گی، مگر اس میں نیچے سے لے کر اوپر تک دیکھتے جائیں آپ کو لکھائی کا سائز آپ کی آنکھوں کو ایک جتنا نظر آئے گا، وہ چھوٹا نہیں ہوگا اونچائی پہ جاتے ہوئے۔ لکھنے والے نے ہر اوپر والی لائن کو اتنا ایکسپینڈ کیا جتنی انسانی آنکھ کا اپرچر ایکسپینڈ ہوتا ہے، اس کے مطابق جو اوپر جائے فوکس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو پہلی لائن کی عبارت جتنی بڑی نظر آ رہی ہے آخری کی اتنی بڑی نظر آ رہی ہے۔ یہ دوستان محترم سول انجینئرنگ کا کمال ہے جو انسانوں نے اپنی تہذیبی ترقی اور ثقافتی ترقی میں کیا۔ دو انجینئرنگ کو میں نے آج ڈیفائن کیا، اور یہ میں ابھی بالکل بنیادی اپنی گفتگو کے بالکل بنیادی سبق میں ہوں۔ آج کی گفتگو میں یہاں پہ روک کر آپ کو صرف یہ دعوت دے رہا ہوں کہ اگلے جمعۃ المبارک پہ آپ اس گفتگو کے تسلسل کا حصہ بنیں، کیونکہ ہم نے ایگریکلچر انجینئرنگ سے جینیٹک انجینئرنگ تک جانا ہے، اور جینیٹک انجینئرنگ کی سٹڈی سننے کے بعد آپ کو موجودہ حالات میں جو فنتنیاں روز چھوڑی جا رہی ہیں نا، امریکہ نے یہ کر دیا ہے، فلانے نے یہ کر دیا ہے، ڈمکان نے یہ کر دیا ہے، تو آپ کے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ حقائق کیا ہیں آپ ان تک پہنچ پائیں گے، اور آپ اپنی اور اپنی نسلوں کا بہتر حفاظتی سامان اور تدبیر کر سکیں گے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ ہے، اللہ پاک کی ذات ہمیں اس وبا سے محفوظ رکھے اور ہمیں حقائق تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔